اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل سعودی سفیر جو کہ بنگلہ دیش میں ہیں، جن کا نام ہے عیسیٰ یوسف عیسیٰ، ان کی ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے فارن منسٹر سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب بنگلہ دیش میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اسی میٹنگ میں بنگلہ دیش کے فارن منسٹر نے سعودی کراؤن پرنس MBS صاحب کو بھی دعوت دی کہ وہ مارچ 2021 میں یا پھر مارچ 2022 میں بنگلہ دیش کا دورہ کریں۔ اب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دو اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایک دو اور ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد، کہ جن سب کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو اس ریجن کا مستقبل جو ہے اس کی ایک جھلک نظر آ جائے گی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر اور مڈل ایسٹ میں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اور یہ جو سعودی عرب کی اچانک سے ایک محبت جاگ اٹھی ہے بنگلہ دیش کے لیے، اس کی بھی کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بحرین اور UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا، اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو صاحب، جن کا پورا نام ہے مائیکل رچرڈ پومپیو، ان کو مائک پومپیو کہا جاتا ہے میڈیا میں، لیکن ان کا پورا نام ہے مائیکل رچرڈ پومپیو۔ انہوں نے کہا، رچرڈ پومپیو صاحب نے، کہ ہم سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے۔ I also raised how the Abraham Accords brokered by President Trump contribute greatly to our shared goals for regional peace and security. They reflect a changing dynamic in the region, one in which countries rightly recognize the need for regional cooperation to counter Iranian influence and generate prosperity. We hope Saudi Arabia will consider normalizing its relationships as well, and we want to thank them for the assistance they've had in the success of the Abraham Accords so far. اس کا مطلب ہے کہ UAE اور بحرین کی جو نارملائزیشن ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ سعودی کی مرضی سے ہوئی ہے، اور سعودی نے امریکہ کی ہیلپ کی ہے، اس کا اظہار رچرڈ پومپیو صاحب نے خود کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ابراہم اکارڈ کہا جا رہا ہے، اس کو ابراہم اکارڈ اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھیں، 2 ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے جو صاحبزادے تھے ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب جو یہودی ہیں، اسرائیلی جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ جو عرب ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، البتہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ابراہم کا کارڈ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم پہ جا کر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مائیکل رچرڈ پومپیو صاحب نے کہا ہے کہ سعودی نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے یہ اکارڈ کروانے میں، اس سے آپ کو سعودی عرب کی مستقبل کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایران کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھنے جا رہے ہیں، یا نارمل ریلیشنز رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور عرب دونوں جو ہیں یہ ایران کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ ان دونوں گروپس کا جو سپورٹر ہے، جس کی بیکنگ ان دونوں کو حاصل ہے، وہ امریکہ بہادر ہے۔ یعنی عربوں کی جو مکمل طور پر، خاص طور پر یہ جو GCC والے عرب ہیں، ان کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے یہ امریکہ کے پاس ہے، اور اسرائیل کی بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی وجہ سے یہ دونوں گروپس آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، بلکہ ان کی شدید خونخوار جنگیں بھی ہو چکی ہیں پاسٹ میں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے مڈل ایسٹ سے ہٹ کے، ہمارے ساؤتھ ایشیا والے ریجن میں، اور وہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کو سعودی اور GCC کے ساتھ تعلقات مستحکم ان کے ہوں، یہ ان کو فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور اینٹی امریکہ جو فورسز ہیں، جن میں چین بھی سر فہرست ہے، اس کو اس علاقے میں کاؤنٹر کیا جا سکے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان خاص طور پر ان دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے کی ذمہ داری سعودی عرب کے سر رکھی گئی ہے، کیونکہ سعودی کا بڑا اثر رہا ہے ٹریڈیشنلی ان ملکوں کے اوپر۔ اس سلسلے میں جب پاکستان کے اوپر مسلسل پریشر آتا رہا، اور عمران خان یہ مسلسل کہتا رہا کہ میرے اوپر پریشر ہے، پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو UAE کی جانب سے پاکستانیوں کے وزٹ ویزا بند کر دیے گئے، اور بظاہر انہوں نے کووڈ کا بہانہ بنایا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بند کر رہے ہیں، لیکن کووڈ تو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں تھا۔
پاکستان میں تو دنیا میں سب سے جو کم کیسز رپورٹ ہو رہے تھے ان میں سے پاکستان بھی تھا آبادی کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود کووڈ کا بہانہ بنا کر یو اے ای نے پہلے پاکستان کا ویزا بند کیا، وزٹ ویزا. اور اب یہ ہوا ہے کہ جو انڈین آرمی چیف ہیں، اب یہ ذرا ڈیولپمنٹ سنیں، یہ موصوف جا رہے ہیں یو اے ای اور سعودی، ان کا دورہ کرایا جا رہا ہے، اور یہ دورہ کنڈکٹ کروانے کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن فورسز کا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ دورہ کروایا جا رہا ہے سیکیورٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے کے لیے. اب ذرا تاریخ کا ستم دیکھیں کہ انڈیا اور سعودی عرب سیکیورٹی کوآپریشن بنا رہے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی انڈیا کے آرمی چیف نے یو اے ای اور سعودی کا دورہ نہیں کیا. دیکھیں مقصد واضح ہے، اس نئے جو بننے والا بلاک ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ان کے جو دوست ہیں ان کو آپس میں قریب لایا جا رہا ہے. یہ جو اسرائیلیوں اور جی سی سی کے عرب ملکوں کا یہودیوں کے ساتھ ایک اتحاد بنا ہے، اس میں امریکہ اور انڈیا جو ہے یہ مین کھلاڑی ہیں. تو یہ ایک اس بلاک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو مڈل ایسٹ میں ٹرمپ انتظامیہ نے کریٹ کیا ہوا ہے. ہسٹوریکلی پاکستان کی فوج کے کچھ بریگیڈز ہمیشہ تعینات رہی ہیں سعودی عرب میں، خاص طور پر حرم پاک میں، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا کو جی سی سی کی سیکیورٹی میں لانا پاکستان کو ڈائریکٹ پیغام ہے کہ اگر پاکستان نے شرائط نہ مانی تو یہ سب تو ہوگا. یہی وہ نقطہ ہے جس وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی سعودی عرب کو انویسٹمنٹ کا خیال آیا ہوا ہے کہ اگر بنگلہ دیش اس گروپ میں آ جاتا ہے مستقبل میں تو چین کی انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ یہ گروپ بنگلہ دیش کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار ہے. اور ساتھ ہی بنگلہ دیش کے تعلقات اپنے پرانے دوست انڈیا سے بھی نارمل ہو جائیں گے. لیکن بنگلہ دیش اس وقت کسی سائیڈ میں کھل کے نہیں آیا ہوا، یہ اہم بات ہے. اس کا مثال آپ اس بات سے دیکھ لیں کہ کل شیخ حسینہ صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں، جو پاکستانی جو ہائی کمشنر ہے بنگلہ دیش میں جن کا نام ہے عمران احمد صدیقی. عمران احمد صدیقی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان دنوں، بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو نارمل کرانے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اور پیچھے سے چین کی بھی یہی خواہش ہے کہ اوبور کے تمام ممالک اچھے ریلیشنز رکھیں آپس میں، کیونکہ اگر ان ممالک کے ریلیشنز میں تناؤ آتا ہے تو اس کا اثر چین کی انویسٹمنٹ پر بھی پڑتا ہے جو کہ اس نے اتنے بلین آف ڈالرز کی لگا کے رکھی ہوئی ہے. کیونکہ پھر امریکہ ان برے تعلقات کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے لازمی طور پر. تو یہ شیخ حسینہ سے ملاقات ہوتی ہے پاکستانی ہائی کمشنر کی، اور پھر وہاں پر شیخ حسینہ نے دو باتیں کہیں. ایک یہ کہ ہم پاکستان سمیت سبھی ملکوں سے اچھے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے یقیناً چین اور پاکستان کو انکریجمنٹ ملے گی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اینٹی چائنا بلاک کو بھی انٹرسٹڈ رکھنے کے لیے شیخ حسینہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھے تعلقات ضرور رکھنا چاہتے ہیں لیکن 1971 کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. دیکھیں شیخ حسینہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ہوشیار قسم کی پولیٹیشین ہے، اور ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے آپ ان کی ذہانت دیکھ سکتے ہیں.